بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، وہ شرمناک کردار جسے قتل کرنے کے لیے تیز ترین زہر دیا گیا، گولیاں بھی ماری گئیں لیکن موت اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ دنیا کا بدترین گنہگار اور بدخصلت ترین انسان جس کے ہاتھوں زار روس کی عظیم الشان سلطنت برباد ہوئی۔ شاہ سلطنت کی عورتوں سمیت ہر عورت بارضا اور رغبت اس کی خواہشوں کے سامنے جھک جاتی تھی۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دور جدید کے شیطان اور جرمنی کے جاسوس گریگوری راسپوٹین کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے وہ روس میں داخل ہوا اور روس کی سلطنت زار کو ختم کر کے خود حکومت کرنے لگا، اور موت بھی جس کے سامنے جھک چکی تھی۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ڈبل این انفو پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، راسپوٹین کا اصلی نام گریگوری راسپوٹین تھا اور وہ 1871 میں روس کے علاقے سائبیریا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ راسپوٹین روس کا ایک انتہائی عجیب، پراسرار، طاقتور اور بااثر کردار تھا جس نے زار روس کے اخیر کے دنوں میں خاصی شہرت حاصل کی تھی۔ سائبیریا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہونے والے راسپوٹین کے ساتھ بچپن ہی سے عجیب و غریب کہانیاں وابستہ ہو گئیں۔ راسپوٹین کو زیادہ شہرت اس وقت ملی جب اس نے اپنے باپ کے چوری ہونے والے گھوڑے کے چور کا نام اور مقام بتا دیا، اور وہ چور بھی پکڑا گیا اور گھوڑا بھی برآمد ہو گیا۔ وحشت کی علامت قرار دیا جانے والا شیطانوں کا پیر راسپوٹین دنیا کا بدترین گنہگار اور بدخصلت ترین انسان گردانا جاتا ہے۔ راسپوٹین اس شخص کا نام ہے جس نے گزشتہ صدی کے شروع میں روس کے زار حکمرانوں کو اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا، اور زار خاندان کی بادشاہت کے زوال کی بنیاد بھی اسی نے رکھی تھی۔ اس نے زار ولی عہد کو اپنی روحانی قوت کے بل بوتے پر ناقابل علاج بیماری سے نکالا تو زار خاندان اس کا اس قدر عقیدت مند ہو گیا کہ پورا شاہی خاندان اور عمائدین سلطنت پر اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ ناظرین گرامی، راسپوٹین مختلف قوتوں کا ماہر تھا۔ وہ جس کسی کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگاتا تو اس کا زخم ٹھیک ہو جاتا۔ لوگ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ شہزادیاں اور امراء کی بیگمات اس پر جان نچھاور کرتی تھیں، اور وہ بھی عورتوں کا رسیہ تھا۔ اس کی غیر معمولی جنسی قوت کا ذکر ہمیشہ زبان زدِ عام رہا ہے۔ شاہی خاندان زار پر جب اس کا اثر بڑھ گیا تو سلطنت کے معاملات میں اس کی دخل اندازی نے کئی اہم امراء اور شہزادوں کو بھی پریشان کر دیا۔ 6 فٹ 2 انچ لمبے قد کا یہ راہب، جس کا سر گنبد نما تھا، وہ کئی سال روس پر اپنی شیطانی صفات کی بدولت حکمران رہا۔ اس کی حیرت انگیز قوت کا راز اس چیز میں ہے کہ اسے ہپناٹزم میں کمال حاصل تھا۔ اس قوت کے ذریعے وہ مضبوط سے مضبوط ترین آدمی کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ ہپناٹزم جاننے کے علاوہ علم کشف بھی اسے مہارت سے حاصل تھی، اور چنانچہ اسی علم کی وساطت سے زارینہ سے اس کا تعارف ہوا۔ ناظرین گرامی، واقعات بتاتے ہیں کہ بہت جلد راسپوٹین نے زارینہ کو محصور کر لیا۔ اس کے علاوہ اس نے شاہی محل کی تمام پیش خادموں، زارینہ کی تمام خوبصورت سہیلیوں اور خاندان شاہی کے قریب قریب تمام بیگموں کو اپنا مرید بنا لیا۔ یہ تمام عورتیں بارضا اور رغبت اس کی خواہشوں کے سامنے جھک جاتی تھیں۔ یہ بات بہت ہی شرمناک ہے، مگر حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ خود زارینہ کو بھی آہستہ آہستہ اس کا یقین ہو گیا تھا کہ جب تک راسپوٹین کے ساتھ جسمانی گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے تو خدا کے ہاں نجات ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عورتیں چھپ چھپ کر اور بھیس بدل کر اس شیطان صفت راہب کے پاس جاتی تھیں۔ نہیں معلوم کہ اس میں ایسی کون سی طاقت تھی کہ عورت سامنے آتے ہی بالکل محصور اور بے بس ہو کر رہ جاتی تھی۔ ناظرین گرامی، پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، اور زار اور زیرینہ کو یقین تھا کہ راسپوٹین خدا کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ روس کو فتح و ظفر اور عزت و شان سے ہم آغوش کر دے، لیکن راسپوٹین اصل میں جرمن جاسوس تھا۔ راسپوٹین کی حرکتوں سے زار خاندان کے شہزادوں کو شک ہوا۔ یہ 16 دسمبر 1916 کی رات تھی کہ شہزادہ فلیکس اور گرینڈ ڈیوک نے راسپوٹین کو محل کے تہخانے میں دعوت پر بلایا۔
اس کے کمرے میں راسپوٹین کے مجسمے بنا کر ماحول کو گرمایا گیا۔ راسپوٹین کی میز پر عمدہ اور نہایت شاندار قسم کے کھانے، کیک اور شراب کی بوتلیں موجود تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ شراب اور کیک میں بڑی مقدار میں سائنائڈ جیسا مہلک زہر شامل تھا۔ یہ زہر اس قدر زیادہ تھا کہ تقریباً 7 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی تھا۔ مگر راسپوٹین نہ صرف کیک کھا گیا بلکہ شراب بھی پی گیا اور مرنے کے بجائے کرسی پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے فلیکس سے باتیں کر رہا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ سارا ماجرا دیکھ کر فلیکس گھبرا گیا اور گریگوری راسپوٹین پر فائر کھول دیے۔ ناظرین گرامی، فلیکس کے فائر لگتے ہی گریگوری راسپوٹین زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر بعد جب فلیکس یہ چیک کرنے کے لیے آیا کہ کیا راسپوٹین مر چکا ہے یا نہیں، جو ہی فلیکس اس کے قریب ہوا تو گریگوری نے فلیکس کا گریبان پکڑ لیا۔ فلیکس نے بڑی مشکل سے خود کو بچایا، جبکہ راسپوٹین زخمی حالت میں تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر لنگڑاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فلیکس اور اس کے ساتھیوں نے گریگوری کا پیچھا کر کے اس پر مزید گولیاں چلائیں اور پھر اسے پکڑ کر ایک بستر میں لپیٹ کر وزن سے باندھ کر دریائے میکا میں پھینک دیا۔ 4 دن بعد گریگوری راسپوٹین کی لاش مل چکی تھی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ سے جو وجہ موت سامنے آئی تھی وہ زہر تھی اور نہ ہی گولیاں، بلکہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی۔ اور یوں یہ پراسرار کردار مرتے مرتے بھی دنیا کو حیران و پریشان کر کے چھوڑ گیا۔ ناظرین گرامی، گریگوری راسپوٹین تاریخ کا ایک بد کردار انسان تھا، مگر آج بھی ہمارے معاشرے میں گریگوری راسپوٹین جیسے کئی کردار ہیں۔ یہ کردار نہ صرف اپنی شیطانی صفات کی بنا پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں بلکہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اور انسان ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جہاں بھی ایسے گریگوری راسپوٹین جیسے بد خصلت اور گناہ گار انسان موجود ہوں، نہ صرف خود ان سے دور رہیں بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت